الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. إقامة الصفوف قبل خروج الإمام. کتاب النسائی کے اندر آج جو سبق ہے اس میں صفوں کی درستگی امام کے نکلنے سے پہلے. امام نہیں نکلے اس وقت کیا کرتے؟ سب بناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کبھی کبھی اس طرح ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اقامت کی اور صحابہ کھڑے ہو گئے انتظار میں. اور کبھی کبھی صحابہ نے اقامت کی اپنی جگہ میں بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کرتے ہیں. کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے تھے لیکن کسی کام میں مصروف ہوتے تھے اور پھر جو ہے صحابہ کرام اس طرح صفوں میں کیا کرتے تھے؟ انتظار کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائے اور نکل آئے. اور کبھی کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل آئے لیکن کسی عارض کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گردش لے گئے اور صحابہ سے کہا کہ تم انتظار کرو. تو اس میں یہ تمام چیزوں کی گنجائش امام نسائی نے تمام کے حوالے سے الگ الگ ابواب باقاعدہ قائم کیے ہیں کہ امام جو ہے اس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتے ہیں. لوگ اس کو کیا نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ بس امام ایک منٹ آگے پیچھے ہو جائے لوگ مسئلہ اٹھائے. ادھر ذکر کیا ہے اقامت الصفوف بھی قبل خروج الامام. اور اس میں جو روایت نقل کی ہے مشہور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ، اقامت ہو گئی نماز کے لیے، اور فقمنا، ہم جو ہے کھڑے ہو گئے، فعدل الصفوف، فعدلت الصفوف، صفوف کیا ہے؟ درست ہو گئی، درست صفوں کو درست کیا، لوگ کھڑے ہو گئے. قبل ان یخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے. اقامت مؤذن نے اقامت دی، لوگ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل نہیں ابھی. فاتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے. حتی اذا قام فی مصلی، حتی کہ اپنی مصلی میں کھڑے ہو گئے، ابھی نماز شروع نہیں ہے. قبل ان یکبر، تکبیر سے پہلے. تو فانصرفا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، واپس ابھی نماز شروع نہیں کیا. نماز اگر شروع کیا پھر تو نماز ختم کریں گے، ابھی نماز شروع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اور لوگوں سے کہا کہ مکانکم، یعنی الزموا مکانکم، اپنی جگہوں کو لازم کرو، اپنی جگہوں میں کیا ہو رہو، سب کو خراب نہ کرو. ولم نظر قیاما، فرماتے کہ ہم ہمیشہ یعنی اسی وقت کیا ہے ہم کھڑے رہے ننتظرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. حتی خرج الینا، حتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے. قد اغتسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غسل کیا تھا. وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی ضرورت ہے. اور ینطف رأسہ، اس کے سر سے کیا ہے؟ سر پانی ٹپک رہی تھی، پر سر سے پانی ٹپک رہی، سر پانی ٹپک رہے، مطلب ہے کہ پانی کیا ہے؟ سر سے پانی کی قطرے گر رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے واپس آئے اور پھر جو ہے فکبر وصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ پڑھ لیا اور نماز ادا کی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ لوگ امام کے آنے سے پہلے بھی اقامت کر سکتے ہیں اور لوگ امام کے نکلنے سے پہلے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس میں بھی ہے کہ اگر امام کو کوئی عارض پیش آئے لوگ امام کی کیا کریں؟ انتظار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً جو ہے اس طرح نہیں تھے کہ غسل کی ضرورت ہو غسل نہیں تھے، لیکن امت کو ایک آسانی کے لیے، امت کے لیے ایک سبق کے طور پہ کہ کبھی اگر انسان اس طرح ہو جائے اس وقت کوئی قباط نہیں. آج کل کے زمانے میں اگر کوئی امام اس طرح نکل آئے اس کے غسل کی ضرورت ہو، لوگ کیا کریں گے؟ اس کو برا مانتے ہیں، کس امام ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کو غسل کی ضرورت ہے اور وہ سے نکل آئے. حالانکہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، سلیم الفطرت ہے، سلیم المزاج ہے. لیکن امت کی کیا ہے؟ سمجھایا کہ انسان ہے، انسان کے ساتھ کبھی اس طرح کی چیز لاحق ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پاک صاف مزاج کے آدمی تھے. جب بھی بستر سے فارغ ہو جاتے فوراً غسل کرتے تھے، غسل فرماتے تھے. لیکن امت کو ایک آسانی کے لیے تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی ہم بستر سے فارغ ہوں اور فوراً غسل فرماتے، پھر تو لوگوں کو بغیر غسل کے رہنا مناسب نہیں، بالکل حرام کے درجے میں ہوتا ہے. ویسے بھی مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب آدمی اس کو غسل کی ضرورت ہے، جنابت کی حالت میں ہو
تو رحمت کی پریشی صفات نہیں ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جب آدمی کو یاد ہو موقع ہو غسل کیے اور پھر آدمی کیا کرے غسل نہ کرے، تو اس پہ گویا کہ ایک قسم کی گنجائش ہے۔ ایک تو امام اور مقتدی کے درمیان کیا ہو، ایک بہترین تعلق ہو، امام لوگ مقتدی کیا کرے، امام کے خیال کرے، جب امام نکل آئے امام کی اگر کوئی عارض ہے تو اس میں کیا کرے، اس کے انتظار کرے۔ اور دوسرے ہے آگے جواب قائم کیا ہے کہ کیف یقوی الامام الصفوف، امام صفوں کو کیسے درست کرے، یعنی امام کو کیا کرنا چاہیے، امام کو چاہیے کہ صفوں کو درست کرنے تک تکبیر تحریمہ نہ پڑے، وہ کھڑے رہے انتظار کرے۔ اور اس میں نعمان بن بشیر کو مشہور حدیث امام نسائی نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم الصفوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرماتے تھے، کما تقوم القداح، جس طرح درست کیا جاتا ہے نیزے کو، جس طرح نیزے کو لوگ درست کرتے سیدھے کرتے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے، صفوں کو درست کرتے تھے، یا نیزے کے ذریعے سے صفوں کو نیزے کو اس طرح گھماتے تھے لوگ سب سامنے، تاکہ اگر کوئی آگے پیچھے ہو تاکہ کیا ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور افسر رجلن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھ کے آدمی کو سب کو درست کیا، تکبیر پڑھنے والے تھے تو اچانک ایک آدمی کو دیکھا خارج صدرہ من الصف، اس کی سینہ سب سے باہر ہے، یعنی سب میں تھوڑے سے باہر نکلے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر کیا کیا، فرمایا کہ لتقیمن صفوفکم، تم اپنی صفوں کو درست کرو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یا اللہ کے چہروں کے دوسرے الگ کریں گے، مخالف کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ صفوں کی درستگی کیا ہوتے ہیں، اس کے اثر ہوتے ہیں، اس کے نفسیتی ایک اثر ہوتے ہیں، دین دشمنوں کے اوپر اثر ہوتا ہے، اگر وہ آ کے دیکھے آپ کو بہترین نظم و ضبط کے ساتھ بہترین سب میں دیکھے اس کے اوپر اثر ہوتے ہیں، اور خود مسلمانوں کی سب درستگی جو کیا ہے اس کے اوپر ایک اثر ہوتے ہیں، جتنے ایک دوسرے کے انسان قریب ہو اس سے کیا ہو جاتے ہیں، انسان کی دل ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں، اور ابھی جتنے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں آخر اس کے دل میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فطری چیز ہے کہ جو انسان جتنے کسی قریب ہو اس میں کیا کرتے ہیں، سب اس کے قریب ہو جاتے ہیں، جس کی کس کے ساتھ ناریب کو کیا کرتے ہیں، اسے دور کھڑے ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی صف جو ہے جو صحیح صف ہو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ صف اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے مجاہدین کی صف بستی ہے، سب بندی ہے، اس کے دل ایک دوسرے سے قریب ہو، اس کے آواز ایک ہو، پیغام ایک ہو، اس کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو، اور دوسری نماز کے اندر دوسری صف کی درستگی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، یعنی اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ بہترین صف کے اندر کھڑے ہیں، جس طرح فوجیوں کے صف ہوتے ہیں، فوجیوں کی صف بستی آپ دیکھیں، آپ جس سمت سے آپ اس کو دیکھیں، اب بالکل ایک دوسرے کی عجیب انداز سے، اس سے سامنے سے دیکھو ایک دوسرے کے بالکل پیچھے، اب ادھر سے دیکھو ایک ترتیب کے ساتھ اس طرح عجیب لگتے ہیں، اور جس طرح اس کو پاؤں اٹھاتے ہیں کہ ایک ترتیب کے ساتھ کتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر لوگ بھی نماز میں اللہ کے سامنے اس طرح سب صحیح اس کی درست ہو، کڑے ہو۔ آگے جو حدیث ہے برا بن عازب کو اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصفوف من ناحیۃ الی ناحیۃ یمسح مناکبنا وصدورنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، صفوں کے درمیان خلال کرتے تھے، یعنی خلال کیا ہوتے ہیں، اس طرح انگلی داڑھی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ خلال صفوں میں جاتے تھے باقاعدہ، اور سب کو کیا کرتے درست کرتے تھے، اور فرماتے تھے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، کندھے درست کرو جی، وحاذوا بین المناکب، اور منکبین کی درمیان کیا کرتے تھے، اس کو برابر کرتے تھے، اور لوگوں سے فرماتے تھے یمسح مناکبنا وصدورنا، ہمارے سینے اور کندھوں کیا کرتے ایک دوسرے سے برابر کرتے تھے، ان سب کو صحیح بناتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ تم جو ہے لا تختلفوا وتختلف قلوبکم، کہ تم اختلاف نہ کرو ورنہ آپ کے دل ایک دوسرے الگ ہو جائیں گے، آپ کے دل میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ظاہری سب یہ بظاہر ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی امت کے اوپر اور انسانی معاشرے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے اوپر اس کے اثر ہوتے ہیں۔ اگر سب کی درستگی نہیں ہے لوگ کیا ہو جاتے، اس کی نبی کریم سے فرمایا کہ آپ کے دل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا وکان یقول ان اللہ وملائکۃ یصلون علی الصفوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بے شک اللہ
اور اس کے فرشتے کیا فرماتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں ان صفوں کے اوپر، ان صفوں المتقدمہ جو آگے ہوا ہو، آگے جو صف ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف المیامن، دائیں طرف صف، دائیں طرف صف جو امام کی دائیں طرف کھڑے ہو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان کی طرف سے رحمت آ جاتی ہے تو امام کے بعد اس کے پیچھے جو دائیں طرف لوگ اس کی طرف جائے، پھر بائیں طرف، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرا، پھر چوتھے میں، تو جو لوگ دائیں طرف کھڑے ہو اور پہلے صف میں کھڑے ہو تو اس کو گویا کہ رحمت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے سیوف وہ صفوف جو آگے صفوف ہو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فرمایا اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ تعالی رحمتی اور برکتی جو فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ بھی اللہ رحمت بھی دیتے اور فرشتے کیا کرتے، وہ دعائیں فرماتے ہیں رحمت سے، صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جو اس سے رحمت پورا، اب صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد جو ہے دعائیں ہے، اور صلاۃ کی نسبت جب عام مخلوق کی طرف ہو جائے اس سے مراد کیا ہے، درود شریف ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الانبیاء والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان سے کہا کہ تم کیا کرو، درود پڑھو، تو صلاۃ کی نسبت اہل ایمان کی طرف ہو تو اس سے مراد درود شریف ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے مراد فرشتوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس سے مراد کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ آگے ذکر کیا ما یقول امام اذا تقدم فی تسویۃ الصفوف، جب امام آگے بڑھے سب کو درست کرتے ہیں تو امام کیا کہنا چاہیے، کیا کہیں گے، الفاظ ذکر کیا اس میں امام نسائی نے یہ جو حدیث نقل کیا ہے، یہ ابو مسعود کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح عواتقنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عواتق کے اوپر، عاتق کی جمع ہے گردن کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اوپر مناکب کا تذکرہ ہے کہ گردن کے اوپر اور کندھوں کے اوپر، اور ادھر جو عواتق کا ذکر ہے، عاتق یعنی گردن کے اوپر کیا کہتے ہیں، ہاتھ پھیرتے تھے کہ تم ایک دوسرے سے برابر ہو جاؤ، اور یہ فرماتے ہیں استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، کہا کہ قریب ہو جائے، برابر ہو جائے، اور پھر فرماتے تھے کہ میرے قریبی تمہیں سے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اولو الاحلام والنہا، جو آپ میں سے کیا ہو، عاقل لوگ ہو، بالغ لوگ ہو، اور تم میں ہوشیار لوگ ہو، ان علماء ہو وہ زیادہ اچھے ہیں کہ امام کے قریب ہو جائے، امام کوئی مسئلہ پیش آ جائے وہ کھڑے ہو جائے، چھوٹے بچے نہ ہو، بڑے ہو، اولو الاحلام ہو، اور کیا ہو، عقل والے ہو، یہ ہوشیار لوگ ہو، اگر علماء نے بھی ہے تو ہوشیار لوگ ہیں، نماز پڑھانے کے قابل ہو، اگر امام کوئی مسئلہ پیش آ جائے تاکہ وہ آگے ہو جائے۔ اور آگے ذکر کیا کہ کم مرت یقول استو امام کتنی بار کا ہے، مختلف روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کیا بار جو اس کا تذکرہ کیا ہے، استو، تو اس بار اس میں یہ ذکر کیا یا تو کم کیا ہے، کم استفہامی میں کہ کتنی بار پڑھے، تو آگے اس حدیث میں ذکر کیا، یا امام نسائی نے جواب قائم کیا کم مرتين، یہ کم کیا خبری ہے، کم خبری کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ بار پڑھے، جب تک سب درست نہ ہو آدمی کیا کرے، امام آگے کھڑے نہ ہو، تکبیر نہ کہے، اچھی بات تو یہ اس میں کہ اقامت سے پہلے سب کو درست کرے، اقامت سے پہلے، اگر اقامت سے پہلے درست نہیں ہوتے صفوف تو اقامت کے بعد بھی وقت لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام کوشش کرے کہ سب بھی درست ہو جائے۔ تو اس میں یہ ذکر کیا حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استووا کہ درست ہو جائے، درست ہو جائیے، سب کو درست کرو اور ٹھیک ہو جائے، اور پھر فرمایا وہ الذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ اختیار میں نفس ہے، انی لاراکم من خلفی، میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، کما اراکم من بین یدی، جس طرح اپنے آگے سے آپ کو دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اس سب میں ایک تو ہے کہ امام بار بار ہی کہے، ادھر دو بار کا تذکرہ ہے، مطلب ہے کہ تکرار سے کہے کہ ٹھیک ہو جاؤ جی، سب درست کرو، درست کرو، اور دوسری ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں، یہ تو یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی اس لیے مشکل نہیں ہے، پوری جنت اور جہنم اس کے سامنے نماز کے اندر اس نے دیکھ لیا، اور کچھ
وہ کہ لوگوں نے محسوس کیا کچھ چیز دے رہا ہے، بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میرے سامنے پیش کیا، اور میں اگر چاہتا تو میں اس کے کیا پھل لے کے آپ کو پیش کرتا۔ وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو لے رہے ہیں، کوئی خوشا لے رہے ہیں، تو کہا میرے سامنے جنت اللہ نے رکھی ہے۔ تو اگر پیچھے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آگے دکھائے یا پیچھے دے کے سب کی بات نہیں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہے، اور بہت سارے معجزات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یہ بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کے تعبیر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ابھی یہی کہے کہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھے ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر دکھانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جس طرح اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہے، آگے دیکھتے ہیں، تو پیچھے بھی دکھا سکتے ہیں۔ پیچھے کیا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ پیچھے دیکھتا ہوں، مطلب کبھی شاگرد سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا ہوں، میں آپ کو ہر وقت دیکھتا ہوں، مطلب ہے کہ میں آپ کی نگرانی میں ہوں، میں آپ کی کیا ہوں، میں آپ کی نگرانی کرتا ہوں، ہر وقت مجھے آپ نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ استاد کے پاس کوئی کیمرہ ہے اور شاگرد کے پیچھے لگا ہوا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں آپ سے میرے تعلق ہے، میں آپ کو کیا کرتا ہوں، آپ کو اپنی نگرانی میں رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ دیکھو، جس طرح مجھے سامنے سے آپ کو دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی آپ کو دیکھتا ہوں، مطلب میں آپ کی جو ہے ایک نگرانی کرتا ہوں۔ یس، یہی بھی ہے کہ پیچھے دیکھتا ہوں، مطلب صحابہ میں سے پھر بتاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب میں اگر کوئی کمزوری ہو تو بتاتے تھے۔ یہ مختلف توجیہات ہے جو لوگوں نے کیے، لیکن اس میں توجیہات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات ہیں، آگے تو ہر آدمی دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کہ پیچھے بھی لوگ کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا حس الامام علی رس صفوف والمقاربۃ بینہا، فرماتے ہیں کہ اس میں امام کی کیا ہے، تحریض ہو، امام کی حرص ہو، امام کی کوشش ہو، علی رس صفوف، سب کی درستگی کے اوپر، اور والمقاربۃ بینہا، سب کے درمیان کیا ہو، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے قرب، قریب قریب کھڑے ہو۔ رسوں کی رس صفوف سے مراد کیا ہے، سب ان کی اقامت، سب ان کی درستگی۔ اور آگے اس میں بھی انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے ہماری طرف، حین قام الی الصلاۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قبل ان یکبر، تکبیر سے پہلے، تو فرمایا کہ اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم، سب کو کیا کرو، قائم کرو، وتراسوا، اور سب کو کیا کرو، درست کرو، سب کو صحیح کرو، سب کو قائم کرو، وتراسوا، اور سب کو کیا کرو، وانضموا، یعنی سب کے درمیان، سب میں ایک دوسرے کے قریب قریب جو ہے تم کھڑے ہو جائے، تاکہ آپ کے درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہ وہ ہے کہ فرمائے کو تراسو، اور پھر فرمائے فإنی اراکم من وراء ظہری، ادھر فرمائے من خلفی، پیچھے میں دیکھتا ہوں، یعنی مجھے اللہ نے معجزت دی ہے، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے کہ میں آپ کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے سے آپ کو دیکھتا ہوں، اس طرح میں پیچھے سے بھی آپ کو دیکھتا ہوں۔ اور پھر آگے میں جو روایت ہے اس کے اندر بھی فرمایا، انسی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ راسو صفوفکم، سب کو درست کرو اور ایک دوسرے قریب کرو، جو حاذو العناق، اور کندھوں کو ایک دوسرے کے برابر کرے۔ اور پھر فرمایا گردنوں کے دوسرے کے برابر کرو، فوالذی نفس محمد بیدہ، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے خیر میں نفس ہے، انی لأری الشیاطین، کہ میں شیطانوں کو دیکھتا ہوں، تدخلو، وہ داخل ہو جاتے ہیں، من خلل الصف، صف کے درمیان سے، کأنہا الحذف، وہ کہتے ہیں حذف ہے، حذف، یعنی جو اس طرح بکری کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بکری کے، اور یہ دنگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ آنے جانے میں کچھ معمولی قسم جگہ سے بیٹھتے جاتے ہیں۔ شیطان بھی اس طرح کیا کرتے ہیں، صفوں کے درمیان سے آتے جاتے ہیں، صفوں کے لوگوں کے درمیان اگر خالی جگہ ہے تو شیطان اس میں آ جاتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ توجیہات کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے ہو، لیکن تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی سے فرمایا کہ گویا کہ بکریوں کے بچوں کی طرح، بکریوں کے بچوں کی طرح یہ شیطان کیا کرتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کڑے کے درمیان گھستے ہیں، مطلب ہے کہ شیطان ہی آ جاتے ہیں، شیطان خوش ہو جاتے ہیں، شیطان جو ہے اوپر سے بھی نہیں جاتے اور کسی کے نیچے سے بھی نہیں جاتے، اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ شیطان نے قسم اٹھایا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اوپر کا بھی تذکرہ، نیچے کا بھی تذکرہ نہیں ہے، چار سمتوں کا تذکرہ ہے، اوپر اور نیچے نہیں ہے۔ وجہ ہے
کہ اوپر سے اللہ کی طرف کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت انسان کے درمیان شیطان حائل واقع نہیں ہو سکتے، اور نیچے سے بھی سی نہیں آتے کہ شیطان کی غیرت جو ہے گوار نہیں ہوتی، ان کی غیرت جہی غیرت ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہے، اور میں آگ سے پیدا ہوں۔ قیاس کیا، انہوں نے کہا کیا قیاس اگر تم غلط قیاس ہے، ان کا خیر ہے کہ آگ بہتر ہے۔ آگ میں کیا بہتر ہے؟ آگ میں کوئی چیز ڈالو وہ جل جاتے ہیں، مٹی میں کوئی چیز ڈالو، ایک دانہ گندم پہ ڈالے تو اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ کئی گندم دانے ہو جاتے پیدا ہو جاتے۔ کئی چیز ڈالو، کوئی ایک بیج ڈالو کسی درخت کے، کسی پودے کے، لیکن بہترین اسے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آگ میں تو کوئی بہترین نہیں ہے، لیکن شیطان نے قیاس کیا، تو شیطان نے اپنی غیرت کو ظاہر کیا کہ میں بہت غیرتی ہوں، میں دماغ سے چیزیں نہیں کرتا ہوں، میں بہتر ہوں۔ ادھر بھی شیطان جو ہے یہ پسند نہیں کرتے۔ اوپر سے اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی کسی گھر کے اندر بھی اگر قرآن کی تلاوت ہو ادھر شیطان نہیں جاتے، کسی جگہ میں اللہ کی یاد ہو شیطان نہیں جا سکتے ادھر۔ آگے جو روایت ہے اس کے اندر بھی جابر سمورہ فرماتے ہیں، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے، فقال الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربهم، فرمایا کہ تم سب نہیں بناتے، الا تصفون تم سب نہیں بناتے جس طرح سب بناتے ہیں فرشتے اپنے رب کے سامنے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیف تصف الملائکۃ عند ربهم، فرشتے کس طرح سب بناتے ہیں اپنے رب کے سامنے؟ تو فرمایا یتمون الصف الاول فالاول، سب سے پہلے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پہلے سب پہ جگہ ہے تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آگے اس طرح، اور پھر فرمایا کہ ثم تراسون فی الصف، پھر سب کو ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں، سب میں قرب لاتے ہیں، ایک دوسرے جو ہے بعد نہیں لاتے ہیں۔ تو اس میں وہ ہے کہ یہ تمام جو ابواب ذکر کی امام نسائی نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو سب کو درست کرنا چاہیے، علوم سے کہنا چاہیے کہ سب کیا کرو، سب کو درست کرو، اور بار بار کہنا چاہیے جب تک سب درست ہو اس کے اہتمام کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے کہ جاؤ دیکھو سب صحیح ہے کہ نہیں، سب صحیح ہو واپس آ کے بتا دیتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحمیل پڑھتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، تمام صحابہ کسی کو بھیجتے تھے جاؤ سب کو درست کرو، جب وہ واپس آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ سب درست ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے تکبیر تحریمہ پڑھتے تھے اور نماز کو شروع کرتے تھے۔ تو ان ابواب کے اندر یہ تمام جتنے ابواب ہیں، اس میں امام نسائی نے ان احادیثوں کو نقل کیا کہ اس سے کیا ہے امت کو ایک سبق ہے کہ سب کو درست ہو، یعنی مسجد کے اندر بھی سب کیا ہو درست ہو، اور باہر بھی دشمن کے مقابلے میں کوئی سب امت ایک ہی پیج پہ کھڑے ہو، امت مسلمہ، یہ بریلی دیوبندی فلان فلان، یہ مذہبی لحاظ سے تقسیم اور علاقائی لحاظ سے تقسیم، زبانوں کے لحاظ سے تقسیم، اور یہ مختلف تقسیم کیا ہے، یہ دن دشمنوں کی تقسیم ہے۔ جس طرح مسجد کے اندر ایک صف پہ آپ کھڑے ہو، اس طرح بعد بھی کیا ہو ایک ہی جو ہے ایک کے صف پہ کھڑے ہو گئے، محمود وہ آیا، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند رہا۔ ابھی حج کے موسم ہے نا، ابھی حج پہ لوگ جائیں گے، اس میں کیا ہوتا ہے سب لوگ چھوٹے بڑے جس کے گہر تمغے ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، جس کی اعلیٰ قسم کپڑے ہوتے وہ بھی، اور سب کیا کرتے ہیں ایک ہی حرام میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس امت کے ایک سبق ہے، تو آگے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔